قابل شفقت عزیز طلبہ و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے حصہ اول میں ہم نے نعت کسے کہتے ہیں، خیر صفات رسول، اس نعت کے شاعر سید صبی رحمانی کا تعارف دیکھا تھا۔ آئیے اب اس حصے میں نظم کے بقیہ 3 بند کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، خیر صفات رسول۔ طلبہ، اس بند کے پہلے مصرے ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ میں شاعر نے قرآن کی ایک آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ طلبہ، جن قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کو ستایا، ان کی دعوت کو ٹھکرایا، تو ان کے رسولوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اللہ نے بد دعا قبول فرماتے ہوئے ان قوموں کو برباد اور ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا اور ستایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی۔ اسی طرح حضرت لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی گمراہی اور ڈٹائی پر بد دعا کی اور وہ قومیں ہلاک ہوئی۔ اس کے برخلاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے دعا مانگی، ان کی ہدایت کی دعا مانگی۔ یہ بڑے دل و جگر کا کام ہے۔ زیادہ تر لوگ دشمنوں کے لیے بد دعا ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین سے کرایا، یعنی سارے جہان کے لیے رحمت۔ رب فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اپنے معاشرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ جب قوم رحمت قبول نہیں کرتی تو ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے، مگر اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دوسرے انبیاء سے الگ ہے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، آپ کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اذیت دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ کی، ہدایت کی دعا کی۔ دوسرے اور تیسرے مصرے، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسرے اور تیسرے مصرے میں بالترتیب طائف اور نصرانی بوڑھی عورت کے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو دین حق کی تعلیم یا دعوت دینے گئے، وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے، جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوگے اور مہذب گفتگو کرے گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ جب ان سے بالکل مایوس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے ان کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ مالک الملک کی شان قہری کو اس دعا پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ شانوں کی پرستش کرے اور اس کی عبادت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بد دعا دینے کے بجائے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور اس طرح ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ طلباء، اس بند کے اندر آیات قرآنیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس بند کے اندر صنعت علمی استعمال کی گئی ہے۔ طلباء سمجھتے ہیں اگلے بند کو۔ ان سے حسن خلق عبارت، وہ نور سبل، خیر کا مرجع، رحم کا پیما یعنی ختم رسول، محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ حسن خلق، حسن اچھے، خلق اخلاق، اس طرح حسن خلق اچھے اخلاق۔ نور سبل، سبل جمع ہے سبیل کی، معنی راستے، نور سبل خدا کے راستوں کی روشنی۔ اگلا مشکل لفظ مرجع، جس کی طرف رجوع کیا جائے، مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معافی۔ اس بند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن صفات کو بیان کیا گیا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا حسن خلق، نور سبل، خیر کا مرجع اور رحم کا پیما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصول کیا تھے؟ شاید آپ کا جواب ہوگا محبت اور سچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہترین اخلاق کا مجموعہ تھی۔ جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی راستے پر چلا، اس نے نور ہدایت حاصل کی اور انہیں اللہ تعالیٰ شانوں نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و رحم کا منبع اور پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خیر، رحم، محبت اور سچائی یہ صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات کا چرچا نبوت سے پہلے ہی تھا۔ آپ امین اور صادق کہلاتے تھے، یعنی امانت دار اور سچے کہلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت عفو بھی تھی۔ عفو یعنی انتقام پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا۔ عفو و درگزر اور رحم و کرم کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا جنہوں نے چند ماہ نہیں متواتر 13 سال تک مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی تھیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلو میں حمد باری تعالیٰ کی نغمہ سرائی کرتے ہوئے سرزمین حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف تشریف لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحن حرم دشمنان اسلام سے بھرا ہوا ہے، وہ پریشان اور خوف زدہ ہیں کہ آج ہمارے تمام اگلے پچھلے برے کرتوتوں کا حساب کتاب چکایا جائے گا کہ اچانک آواز بلند ہوتی ہے، اے قریش کے لوگوں، تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا، اے محمد، تم سے ہم کو خیر اور بھلائی کی امید ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت محسن انسانیت نے ارشاد فرمایا، آج تم لوگوں پر کوئی لعنت و ملامت نہیں، تم لوگ آزاد ہو۔ سمجھتے ہیں آخری بند کو، حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ ہے کرم کی بات۔ حرف صدائیں دیتے ہیں جب میں لکھتا ہوں نعت، لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت ہوتی ہے مقبول، خیر صفات رسول۔ یہاں پر مشکل الفاظ، صدا، معنی، آواز، حسن عمل، حسن اچھے، اس طرح سے حسن عمل اچھے عمل، مدحت تعریف۔ شاعر اس بند میں اپنی عاجزی و انکسار اور کمتری کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ یعنی کہ سبھی رحمانی جو نعت لکھتے ہیں یہ کوئی ان کا کمال نہیں ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہوں جس کی وجہ سے یہ شرف انہیں حاصل ہوا ہو۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ وہ اپنے محبوب کی شان میں ان سے نعت لکھواتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی عظیم الشان ذات یا نیک صفات ذات ہے کہ حرف خود بخود ان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت لکھتے ہیں، جو کہ سبھی میں مقبول بھی ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، دی گئی مشقی سرگرمیاں اور آپ کی اپنی درسی کتاب میں موجود تمامی مشقی سرگرمیوں کو اپنی نوٹ بکس میں مکمل کرنا لازمی ہے۔